بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا یوم تبلی السرائر، اس دن سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے، فاش کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی دھمکی ہے، تھریٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم کسی کو آج کہہ رہے ہو مجھے تو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بات ہے کچھ اور، چکر کوئی اور چلا رہے ہو، لوگوں کو فراڈ لگا رہے ہو، اس دن جب وہ تمہیں پلٹائے گا تو تمہارے سینوں کے اندر کی باتیں بھی نکال کے باہر رکھ دے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے کہ یہ جو فلان بن کے پھر رہا تھا اصل میں کتنا بڑا چکر باز تھا، اصل میں کتنا بڑا مکار تھا، کیسے دھوکے دیتا تھا لوگوں۔ اس دن تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر، تو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے جو اس پانی سے خلق ہوا ہے اور جو جس کو اللہ دوبارہ پلٹائے گا اور جس دن پھر راز کھول دیے جائیں گے، اس دن فما له من قوة، تو نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی کہ اب بچے، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہی ہوگا جو آ کے اس کی مدد کرے۔ یعنی خود بھی طاقت نہیں رکھتا، اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے، خود طاقت نہ ہو تو کسی کی ہیلپ لے لیتے، دنیا میں یہی ہوتے ہیں، یار میں پھنس گیا ہوں، میرا اکیلا کام نہیں ہے، تو بھی میرے ساتھ شامل ہو تب یہ کام چلے۔ نہ قوت ہوگی، خدا فرما رہا ہے اس دن جب میں پلٹاؤں گا ان نافرمانوں کو، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہو۔ فما له من قوة، تو نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے والسماء ذات الرجع، اور پلٹا دینے والے آسمان کی قسم۔ پلٹا دینے والا یعنی جو پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کو پلٹا دینے والا، اور انہوں نے ترجمہ کیا کیا، بارش برسانے والے آسمان کی قسم۔ رجع وہی پلٹنا ہے، رجوع والا، آسمان کی قسم جو پلٹا دیتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، جب پانی گرتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ اس میں غور کرو، اس میں غور کرو، زمین میں فصل اگتی ہے، فصل لہلاتی ہے، سرسبز و شاداب، پھر کٹ جاتی ہے، پھر زمین دوبارہ صاف ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو ریپیٹ کرواتا ہے، پانی اس میں آتا ہے، وہ دوبارہ سبزہ اگانے لگتی ہے۔ جو یہ کر رہا ہے وہ تمہیں بھی پلٹا دے گا، جو اس کو پلٹاتا ہے، دوبارہ زمین سے ریپیٹ کرواتا ہے سبزے کا اگانا، وہ جس طرح تم جا رہے ہو زمین کے اندر، تمہیں بھی اسی سبزے کی طرح دوبارہ پلٹا دے۔ یہ ان چیزوں کو پلٹتا بار بار اس پروسیس کو ہوتا تم دیکھتے ہو۔ لہذا یہ جو فرمایا والسماء ذات الرجع، اس پہ غور کرو، پانی کو پلٹا دینے والے آسمان کی قسم، اور اس پانی سے والارض ذات الصدع، صدع کہتے ہیں پھٹ جانے، اور پھٹ جانے والی زمین کی قسم۔ انہ لقول فصل، یعنی یہ دونوں چیزیں بھی گواہ ہیں کہ یہ قرآن یقیناً فیصلہ کن بات ہے۔ قول فصل، قول فصل کسے کہتے ہیں کہ جو آخری بات ہو، فیصلہ کن بات ہو، اسے کہتے ہیں قول فصل۔ انہ لقول فصل، یعنی اب یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کو بعد میں آ کے کوئی چینج کر دے، یہ ڈن ہو گیا۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہنسی مذاق کی بات ہے اس کو امپورٹنٹ نہ لیا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے، یہ پرواہ کرنے والی چیز ہے، یہ اہمیت اور وزن دینے والا کلام ہے۔ انہ لقول فصل
وما هو بالحزل، پھر فرمایا اے رسول انہم یکیدون کیدا، یقیناً یہ لوگ اپنی طرف سے ایک چال چل رہے ہیں تیرے خلاف، اس قرآن کے خلاف چال چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ان کی چال کے جواب میں ایک چال چل رہا ہوں۔ اب یہ اس کا تصور اگر کیا جائے تو یعنی ایک کمزور، بہت ہی کمزور، ایک بہت طاقتور کے خلاف چال چل رہا ہو، جبکہ اس طاقتور کو پتہ ہو اور وہ اسی چال جو یہ چل رہا ہے اسی کی گرفت میں لانے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ یعنی سادہ سی مثال دوں، کسی بہت طاقتور انسان، صاحب اقتدار انسان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے پلان کرے کہ یوں میں گھر میں گھسوں گا، یوں میں الارم کو بند کروں گا، یوں میں یہ کروں گا، یوں میں باہر چوکیداروں کو نشے والی چیز کھلا دوں گا، سارا پلان بڑی کر رہے ہیں، اور حقیقت کیا ہو کہ جس کے بارے میں پلان کیا جا رہا ہے اس کو پتا ہو، تو وہ تو ہنس رہا ہوگا اس کی پلاننگز پر اور اس کی دوڑ دھوپ پر کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ تیار بیٹھا ہو کہ جب آئے گا تو اسے پکڑنا ہے اور پکڑ کے پھینٹی لگانی ہے اس کو، اور ایسا پکڑنا ہے کہ پھر باقیوں کو بھی عبرت ہو جائے کہ کوئی میرے گھر کی طرف منہ نہ کرے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، انہم یکیدون کیدا، یہ پلاننگ کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی پلان کر رہا ہوں، میں پلان کر رہا ہوں، یعنی میں ان کا جواب میرے پاس۔ تو اے رسول آپ کیا کریں؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کو کچھ مہلت دیجیے، یعنی آپ جلدی نہ کیجیے، کرنے دے جو کر رہے ہیں۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو بس تھوڑی سی مہلت آپ اور دیں، وقت میں نے مقرر کیا ہوا ہے اور چھوڑنا ان کو میں نے نہیں ہے، جو چالیں چلنی ہیں یہ اس کی مصلحت ہے، اس کا بنا ہوا نظام ہے کہ ایک وقت جو اس نے مقرر کیا انسان کا، اس وقت تک اس کو ڈھیل دی ہوئی۔ وہ انبیاء کے قاتلوں کو بھی ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت تک اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو بھی زندہ رہنے دیا، کربلا میں جنہوں نے شدید ترین مظالم کیے کچھ وقت ان کو بھی مل گیا، لیکن پکڑ ہوئی، دنیا میں کسی کی پکڑ ہو جاتی ہے اور کسی کی دنیا میں پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اس کی پکڑ آخرت میں حتماً ہو کے رہتی۔ یہ بھی چال چل رہے ہیں اور میں بھی چال چل رہا ہوں، یعنی میں بھی ان کا جواب تیار کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کے پاس تیار ہوتا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے رسول کفار کو مہلت دے دیجئے، کتنی مہلت؟ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔